ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہاں سے. لیکن جب آپ کا بیان آیا تھا ابھی 2 روز پہلے، آپ نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کو اس بات کا علم ہے کہ اعظم خان حریت سے ہیں، وہاں پہ حریت سے ہیں. تو ابھی جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے، تو یہ انہوں نے رابطہ کیسے کیا مجسٹریٹ کو؟ یہ انہوں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ اس چیز کی پوری وضاحت کی ہے کہ وہ کہاں پہ تھے، وہ کہاں پہ رہے ہیں، اور اتنے دن انہوں نے جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا. انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی. انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا، اور اس صورتحال میں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سازش ملک کے خلاف ہوئی، اس کا میں حصہ تو نہیں تھا، لیکن اس عمل میں میری جو ایک سرکاری حیثیت تھی، اس کی وجہ سے میں اس عمل میں شامل تھا جو کہ مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے اسی وقت جو ہے اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا. میں نے اس بارے میں کمزوری کا مرتکب ہوا جس پر مجھے افسوس ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کروں اور اپنے ضمیر کو جو ہے وہ مطمئن کروں. دیکھیں، اس میں آرٹیکل 6 بہرحال یہ تو لا ڈپارٹمنٹ کی اوپینین جو ہے وہ فائنل ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے، میری ذاتی رائے میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک یعنی قابل سزا جرم ہے. ملک کے خلاف سازش کرنا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا، اس سے ملکی مفادات کو مجروح کرنا، اور پھر اس کو چرا لینا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لے جانا، یہ جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بڑا واضح جرم ہے. اور اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. یہ قابل سزا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سے وہ برآمد ہونا چاہیے. اعظم خان کو تو اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، لیکن میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ گم نہیں ہوا، اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کے پاس ہے. کوئی 8 سال تک ان کی ایسوسیشن رہی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ. کیا یہ صرف سائفر کے ایشو پہ ہی آگے آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کوئی اور موضوعات اور سبجیکٹس پہ بھی وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں اسی کا جواب آپ کو پہلے دے دوں. میرا سوال تو مکمل ہو جی 7 سال ہو گئے ہیں کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹیک ٹو ٹاسک father of Teryan, but what is the assurance that in this case you will be able to, our government will be able to try him rather? دیکھیں، آج کا موضوع تو یہی ہے، اور آج کے اس کے بیان نے تو اسی سازش سے پردہ اٹھایا ہے. لیکن یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ ان کے اور بیان نہیں آ سکتے، یا وہ اتنی لمبی ایسوسیشن کے دوران انہوں نے جو دیکھا اور جو ان کے سامنے ہوا، اس میں جو اور کو غلط ہوا یا کوئی جرم ہوا، تو اس کے متعلق وہ بیان نہیں دیں گے. اس کے یعنی کوئی امکانات نہیں ہیں. آج کا موضوع یہی ہے، اور اس کے بعد دوسرے موضوع جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. باقی رہی بات کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ شاید آپ کا یہ اشارہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیں، یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کی یا انویسٹیگیٹنگ اداروں کی جو ہے وہ ان کی اپنی سہولت ہے. ان کے خلاف کیسز انویسٹیگیٹ بھی ہو رہے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ بھی ہو رہی ہے،
پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے، عدالتوں میں معاملات بھی چل رہے ہیں. اب یہ فیصلہ کہ انہیں عدالت سے کنوکٹ کروایا جائے یا اس سے پہلے گرفتار کیا جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دونوں کے حق میں اور خلاف آرگومنٹس ہیں. تو یہ جو بھی طریقہ اپنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کی کوئی ایویڈنس نہیں کلیکٹ ہو رہی، انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، یا ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا. وہ پروسیکیوٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ایویڈنس بھی اکٹھی ہو رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کا عمل بھی جو ہے، بھلے وہ 9 مئی سے متعلق معاملات ہوں یا یہ سائفر کرائم جو ہے اس سے متعلق معاملات ہوں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ میرٹ پہ اور قانون اور آئین کے مطابق ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. شام صاحب بول کسی کا نام لینے پہ جو ہے وہ پابندی ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا بیان تمام چینلز پہ بھی آ رہا ہے، میرے تک بھی پہنچا ہے، آپ تک بھی پہنچا ہے، تو وہ بیان ریکارڈ ہوا ہے، اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، دیکھیں صرف کسی آدمی کے بیان دینے سے کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتی، یا کوئی بات جو ہے وہ بگڑ نہیں جاتی یا سدھر نہیں جاتی. معاملہ یہ ہے کہ ایک سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں جو کسی واقعے کو جو ہے وہ کسی بیان کو جو ہے وہ ثبوت کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ان کا بیان ہے، تو یہ صرف یہ بیان ہی تو نہیں ہے نا، اس کے متعلق بے شمار ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے، کہ یہ سائفر کی جو اس نے سازش کی تھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا، تو اس سے متعلقہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بیان جو ہے یہ ان ثبوتوں کی تائید ہے، یہ کوئی اونلی ایویڈنس نہیں ہے، یہ بلکہ اس سلسلے میں موجود جو ناقابل تردید ایویڈنس پہلے سے موجود ہے، یہ اس کی ایک تائید ہے، اور بڑی جو ہے وہ پرزور تائید ہے. منہ سے میں نہ سنو، میں اس پہ یقین نہیں کرتا. تو کیا اس بیان کی کوئی ویڈیو بھی جاری کر رہے ہیں؟ اور اس کیس کا دائرہ کار اب اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک بھی جائے گا؟ جی، اس وقت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس میں بالکل پوری طرح سے یہ ان کے بیان سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے، اور وہ پوری طرح سے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو خود معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اپنی آواز کو نہیں پہچانتے. انہیں کوئی بتائے گا کہ جی آپ نے وہ جو ہے وہ جعلی سائفر جو ہے وہ لہرایا تھا، اور آپ نے جو ہے یہ کھیل کھیلا تھا. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کھیلیں گے، تو وہ انہیں جو ہے وہ یاد نہیں ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی بات سن کے تو پھر میں تسلیم کروں گا، انہیں خود جو ہے وہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے. بتا یہ ضرور ہے کہ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایویڈنس موجود تھی، اور یہ ایک بڑی مضبوط ایویڈنس ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا، اس کو جاری کیا، بلکہ اس کے بعد میں اس کو چوری کر کے اپنی پرائیویٹ کسٹڈی میں بھی رکھا، اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہی ہو. ایک کیسز ایسے ہیں جو کہ بالکل ثابت ہیں، تو اس لیے وہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، انہوں نے بالآخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے. لیکن اس بارے میں کوئی پیشین گوئی یا پری ایم کرنے کی پوزیشن میں خود ہی جانا نہیں چاہتا. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس مرحلے پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کریں گی، یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوائیں گی، یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ جہاں تک ایف آئی اے کا تعلق ہے، تو ایف آئی اے آلریڈی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی. تو اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جو اس کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو آگے بڑھانا جو ہے یہ
ضروری بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا۔ آرمی کے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے یا اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور باقاعدہ عدالتوں سے لیا ہے، ثبوت پیش کر کے لیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کافی لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ ان کے چلان جو ہیں وہ کب عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اس میں جو ایویڈنس ہے ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے تو وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جب آگے بڑھ رہی ہے۔